آج نا ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی کے اہم پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہما۔ جی ان کی کہانی اس لیے بہت آپ کہہ لیں منفرد ہے کیونکہ ان کی ذاتی زندگی وہ اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے سنگ میل، اہم موڑ اور بعض اوقات کافی دل خراش واقعات کے بالکل سنگم پہ کھڑی نظر آتی ہے۔ یقیناً، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ان کی داستان تو مکہ کی ابتدائی مشکلات سے شروع ہوتی ہیں، پھر حبشہ کی وہ پہلی ہجرت، جی، مدینہ کی نئی زندگی، پھر والد کی وہ عظیم شہادت جنگ موتا میں، خلافت راشدہ کے ادوار، کربلا کا وہ المناک سانحہ، اور آخرکار حج کے دوران ایک بالکل ہی غیر معمولی قدرتی آفت میں ان کی وفات۔ تو یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ابتدائی اسلامی معاشرے کے آپ کہہ لیں نشیب و فراز، آزمائشوں اور استقامت کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کے مطابق تو ان کی کہانی کا آغاز ہی ایک غیر معمولی جگہ سے ہوتا ہے، مطلب ان کی پیدائش سے۔ وہیں سے شروع کریں۔ جی، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ عبداللہ ابن جعفر، ان کی پیدائش نہ تو مکہ میں ہوئی نہ مدینہ میں، اچھا، بلکہ حبشہ میں ہوئی، ایبیسینیا، یعنی جو آج کل کا ایتھیوپیا اور ایریٹریا کا علاقہ ہے، وہاں۔ یہ تو اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے۔ ان کے والدین حضرت جعفر ابن ابی طالب، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، جی ہاں، اور حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ عنہم، یہ تو ان ابتدائی مسلمانوں میں شامل تھے نا جنہوں نے قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ بالکل، اور عبداللہ ان بچوں میں سے تھے جو وہیں حبشہ میں پیدا ہوئے ہجرت کے دوران۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا حبشہ میں قیام کوئی مختصر نہیں تھا، کافی لمبا عرصہ رہا۔ صحیح، مطلب وہاں ایک نسل پروان چڑھ گئی۔ جی، وہاں ایک چھوٹی سی مسلم کمیونٹی قائم ہو گئی تھی جو وہیں رہ رہی تھی، اپنے دین پر عمل کر رہی تھی۔ تو گویا ان کا بچپن حبشہ کے ماحول میں گزرا، ایک بالکل مختلف ثقافت، الگ سرزمین، اپنا آبائی شہر مکہ یا مدینہ دیکھے بغیر۔ بالکل، یہ سوچنا بھی عجیب لگتا ہے کہ قریش کے اتنے معزز گھرانے کا بچہ ہزاروں میل دور افریقہ میں آنکھ کھول رہا ہے۔ یقیناً ان کا تجربہ بڑا منفرد رہا ہوگا۔ پھر مدینہ واپسی کیسے ہوئی؟ جی، پھر کچھ سال بعد جب مدینہ میں اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی تو حبشہ والے مہاجرین واپس آئے۔ عبداللہ بھی اپنے والدین کے ساتھ کشتی کے ذریعے حبشہ سے سیدھا مدینہ منور آئے۔ اچھا، کشتی کے ذریعے؟ یہ سفر بھی تو ایک مہم ہوگی اس زمانے میں۔ یقیناً، اور ان کی مدینہ آمد کا وقت بھی دیکھیں کتنا اہم ہے تاریخی طور پر۔ وہ کیسے؟ وہ مدینہ اس وقت پہنچے جب مسلمان خیبر فتح کر کے واپس آ رہے تھے۔ اچھا، جی ہاں، اور روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ ان کی واپسی کی خبر سن کر اتنے خوش ہوئے کہ آپ استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ اکبر! انہیں گلے لگائے، آپ پیشانی چومی اور فرمایا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا آج مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، جعفر کی آمد کی یا خیبر کی فتح کی۔ سبحان اللہ! یہ منظر تو نوجوان عبداللہ کے ذہن پر کیا نقش چھوڑ گیا ہوگا۔ حبشہ سے سیدھا مدینہ، اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد کا ایسا والہانہ استقبال کر رہے ہیں۔ کیا محبت، کیا اپنائیت کا احساس ہوگا۔ بلا شبہ بہت ہی قیمتی لمحہ ہوگا ان کے لیے۔ لیکن مدینہ آنے کے کچھ ہی عرصے بعد ان کی زندگی میں ایک بڑا آپ کہہ لیں طوفان آیا۔ وہ کیا؟ ان کے والد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سن 8 ہجری میں جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ یہ جنگ موجودہ اردن کے قریب ہوئی تھی، بازنطینی سلطنت کے خلاف۔ جی، اور حضرت جعفر کی شہادت بھی تو بڑی بہادری کی داستان ہے نا؟ جی بالکل۔ وہ اسلامی لشکر کے علمبردار تھے۔ کہتے ہیں جب ان کا دایاں بازو کٹا تو علم بائیں ہاتھ میں لے لیا، بایاں کٹا تو علم کو سینے سے لگا لیا تاکہ گرے نہیں، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اللہ! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں اسی وقت وحی کے ذریعے خبر مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت جعفر کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے عبداللہ اور ان کے بھائیوں کو گلے لگایا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اور وہ مشہور واقعہ بھی اسی موقع کا ہے کہ اللہ نے انہیں پر عطا کیے۔ جی بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو تسلی دی اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر کو ان کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں، جن سے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں۔ اسی لیے انہیں طیار اور ذوالجناحین کہتے ہیں۔ جی ہاں، ذوالجناحین یعنی 2 پروں والا۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ عبداللہ اور ان کے بھائیوں کا خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد لوگ عبداللہ کو احترام سے ابن ذی جناحین، 2 پروں والے کے بیٹے کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ تو ایک لقب سے بڑھ کر تھا، والد کی قربانی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص شفقت کی نشانی بن گیا۔ کم عمری میں یتیم ہونا بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن یہ اعزاز بھی ساتھ ملا۔ جی، پھر والد کی شہادت کے بعد ان کی والدہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، انہوں نے عدت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا۔ اچھا، تو اس طرح عبداللہ ابن جعفر کی پرورش کا کچھ حصہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی ہوا؟ جی، اور اس رشتے سے محمد بن ابی بکر ان کے سوتیلے بھائی بنے۔ یہ تو بڑے اہم خاندانی تعلقات بنتے جا رہے تھے۔ بالکل، اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو کچھ عرصے بعد حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہو گیا، جو عبداللہ کے سگے چچا بھی تھے۔ جی، سگے چچا بھی تھے اور بعد میں چوتھے خلیفہ بھی بنے۔ تو اب وہ اپنے چچا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زیر سایہ آ گئے۔ دیکھیں رشتے کتنے گہرے ہیں اور کن شخصیات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر عبداللہ ابن جعفر کا اپنا نکاح بھی تو حضرت علی کی بیٹی حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا نا، یعنی اپنی چچازاد بہن سے۔ جی، پہلے حضرت زینب سے نکاح ہوا اور ان کے انتقال کے بعد پھر ان کی چھوٹی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، وہ بھی حضرت علی کی ہی بیٹی تھی۔ تو اہل بیت سے بہت ہی قریبی تعلق رہا ان کا۔ بہت گہرا تعلق۔ ان تمام واقعات کے دوران وہ بڑے ہو رہے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو عبداللہ کی عمر تقریباً 10 سال رہی ہوگی۔ جی، تقریباً یہی عمر تھے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچے چیزوں کو سمجھتے ہیں، واقعات ان کے ذہن پر نقش ہوتے ہیں۔ یقیناً، ذرا سوچیں تو، حبشہ میں پیدائش، پھر مدینہ ہجرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت، والد کی شہادت کا صدمہ، پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، یہ سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، محسوس کیا۔ ان کا بچپن اور لڑکپن تو غیر معمولی واقعات سے بھرا ہوا تھا۔ پھر خلافت راشدہ کے ادوار دیکھے، اپنی والدہ کی شادیاں دیکھیں، اسلامی ریاست کو پھیلتے دیکھا، یہ سارے تجربات ان کی شخصیت سازی میں بہت اہم رہے ہوں گے۔ اور پھر ان کی زندگی کا وہ باب آتا ہے جو شاید سب سے زیادہ المناک اور صبر آزما تھا، سانحہ کربلا۔ جی، یہ ان کی زندگی کا ایک انتہائی مشکل، بہت ہی گڑا وقت تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، جو اس وقت ان کی اہلیہ تھیں، وہ اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا کے سفر میں شریک تھیں۔ عبداللہ ابن جعفر خود نہیں گئے تھے؟ جی، وہ کسی وجہ سے ساتھ نہ جا سکے تھے، لیکن ان کے 2 بیٹے اون اور محمد، وہ اپنے ماموں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور کربلا میں شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی انہیں نہ صرف اپنے سالے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی اہل بیت کی شہادت کا غم سہنا پڑا، بلکہ اپنے جگر گوشوں کی قربانی بھی۔ جی ہاں، دونوں بیٹوں کی شہادت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت کی اسیری کا وہ دل دہلا دینے والا واقعہ۔ بالکل، جب حضرت زینب واپس مدینہ پہنچی تو ان پر کیا گزری ہوگی، اور عبداللہ ابن جعفر نے کیسے انہیں سنبھالا ہوگا، کیسے تسلی دی ہوگی، یہ سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے۔ یہ مشترکہ غم تو بہت گہرا ہوگا۔ یقیناً، ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر اپنی سخاوت اور فیاضی میں بھی بہت مشہور تھے۔ جی، میں نے بھی پڑھا ہے۔ شاید ان آزمائشوں نے ان کے دل میں دوسروں کے لیے نرمی اور ہمدردی اور بڑھا دی ہو۔ یہ بہت ممکن ہے، بہت اہم نکتہ ہے یہ۔ ان کی سخاوت کے قصے تو تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ انہیں بحر الجود یعنی سخاوت کا سمندر بھی کہا جاتا تھا۔ بحر الجود؟ جی، ہو سکتا ہے زندگی کے یہ تجربات، خاص طور پر یتیمی کا دکھ اور پھر اہل بیت کے مصائب کو اتنے قریب سے دیکھنا، اس نے انہیں لوگوں کی ضرورتوں کا زیادہ احساس دلایا ہو۔ وہ سمجھتے تھے کہ مال اللہ کی امانت ہے، اسے اسی کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ صحیح۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد، جیسا آپ نے بتایا، انہوں نے ان کی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ جی، اور پھر عبداللہ ابن جعفر کی اپنی وفات بھی، وہ بھی ایک بڑے غیر معمولی اور المناک انداز میں ہوئی۔ وہ کیسے؟ سن 80 ہجری کا سال تھا، حج کے دن تھے، یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحج کا دن، جب حاجی اگلے دن عرفات جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ جی۔ اس دن مکہ کی وادی میں
خاص طور پر مسجد الحرام کے آس پاس ایک اچانک اور بہت شدید طوفانی بارش ہوئی۔ او، حج کے دوران؟ جی، حج کے دوران۔ اور اس بارش سے ایک تباہ کن سیلابی ریلا آ گیا۔ یہ سیلاب بہت محدود علاقے میں تھا، لیکن اس کی شدت بہت زیادہ تھی۔ اللہ رحم کرے۔ پانی اتنی تیزی اور طاقت سے آیا کہ اس نے بہت سے حاجیوں کو ان کے سامان خیموں سمیت بہا لیا۔ اس سیلاب کو تاریخ میں جہر الجحاف کہتے ہیں۔ جہر الاجحاف مطلب سب کچھ بہا لے جانے والا سیلاب۔ جی، بالکل یہی مطلب ہے۔ بہت سے حاجی اس سیلاب میں شہید ہوئے، اور ان میں حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ انا للہ۔ اسی سیلاب میں ان کی وفات ہوئی؟ جی ہاں، وہ اس وقت تقریباً 90 سال کے تھے۔ سبحان اللہ، کیا زندگی تھی ان کی! پیدائش افریقہ میں، والد کی شہادت اردن کے قریب، زندگی مدینہ میں گزاری، کربلا کا صدمہ سہا، اور وفات حج کے دوران مکہ میں ایک سیلاب میں۔ پوری زندگی ہجرت، سفر، جنگ، شہادت، خاندان کے نشیب و فراز، غیر معمولی واقعات کا ایک سلسلہ۔ وہ واقعی تاریخ کے سنگم پر کھڑے تھے۔ ان کی ذات میں قریش اور بنو ہاشم کا خون، حبشہ کی ہجرت کا تجربہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست صحبت، خلفائے راشدین سے قریبی رشتے، اہل بیت کے غموں میں شرکت، سب کچھ تھا۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہیں ان میں اس قصے سے جڑا ایک ذاتی تعلق کا بھی ذکر ملتا ہے جو بڑا دلچسپ لگا مجھے۔ جی، یہ ایک بہت ہی خوبصورت پہلو ہے۔ بیان کرنے والے ڈاکٹر عمر سلیمان وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کی والدہ محترمہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کی نسل سے تھیں۔ اچھا۔ جی، اور ان کے خاندان میں نسل در نسل ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ وہ ایک شجرہ نسب، ایک تمار یعنی اسکرول کی شکل میں محفوظ رکھتے ہیں۔ او واو، اس شجرے میں کیا تفصیلات ہیں؟ اس میں سب سے اوپر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ذوالجناحین کا نام لکھا ہے، پھر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن جعفر کا، اور پھر نیچے ان کی نسل چلتی ہے شاخ در شاخ، یہاں تک کہ اس میں راوی کے نانا تک کا نام آتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ شجرہ ان کی والدہ کے کمرے میں ان کے سرہانے لگا رہتا تھا۔ یہ تو تاریخ سے ایک بہت ہی ذاتی اور خوبصورت تعلق ہے، اور یہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بعض خاندانوں کو، جیسے اہل بیت اور ان سے نسبت رکھنے والوں کو، خاص آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ان کے لیے اجر عظیم اور بلند درجات بھی رکھتا ہے۔ ان کی قربانیاں، ان کا صبر، ان کی استقامت، اللہ انہیں ضائع نہیں کرتا اور ان کی یاد نسلوں تک باقی رہتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کی زندگی صبر، استقامت، اللہ پر توکل اور سخاوت کی ایک روشن مثال ہے۔ پیدائش سے وفات تک آزمائشیں رہیں، لیکن ان کا مقام صحابہ اور اہل بیت میں ہمیشہ بلند رہا۔ وہ صرف تاریخ کا ایک کردار نہیں تھے، ان کی زندگی خود تاریخ کے کئی اہم ابواب کا خلاصہ ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک فرد کی ذاتی کہانی تاریخ کے عظیم دھارے کے ساتھ بہتی ہے، کیسے بڑے واقعات زندگی کا رخ بدلتے ہیں، اور کیسے ان کے تجربات آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ یقیناً ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی مضبوطی اور اللہ پر بھروسہ انسان کو بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ ان کی زندگی میں غم بھی تھے، خوشیاں بھی تھیں، نقصانات بھی تھے، اعزازات بھی، لیکن ہر حال میں شکر اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ یہ ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں آنے والی مشکلات اور غیر متوقع تبدیلیوں کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ بالکل، اور اسی نقطے پر ایک آخری سوال شاید غور کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ جی؟ کہ جس طرح وہ سیلاب جہر الاجحاف ایک خاص جگہ خاص وقت میں آیا، غیر متوقع تھا، لیکن تاریخ کا حصہ بن گیا اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری باب لکھ گیا، اسی طرح ہماری اپنی زندگیوں میں آنے والے غیر متوقع واقعات، چاہے وہ کتنے ہی ذاتی یا مقامی کیوں نہ لگیں، وہ ہماری کہانی، ہماری شناخت اور ہماری میراث کا کتنا اہم حصہ بن جاتے ہیں۔ اور کیا ہم ان سے وہ سبق سیکھ پاتے ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، غور طلب بات ہے۔